نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک نئے چینل کو لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم الکلام کے نام سے ایک چینل بنانے کی آخر ضرورت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں صحیح سے تب معلوم ہوگا جب ہم یہ معلوم کر لیں کہ علم الکلام ہے کیا۔ اگلی انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی یا اگلی جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ علم کلام کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں۔ یہ تمام پہلو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے علم الکلام کا ایک عمومی سا تعارف رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ علم کلام کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، کس چیز سے بحث کرتا ہے اور جدید دور میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا فنڈامنٹل موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے کہ علم کلام کی آج کے دور میں کیا ضرورت ہے، کیسے یہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے۔ علم کلام کا ایک عمومی سا جو موضوعاتی مفہوم ہے اس کو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ وجود باری، اس کی صفات و افعال اور نبی کی صداقت پر دلیل قائم کرنا، یہ ہے علم کلام کا موضوع۔ اقامت البرہان علی وجود الرب تعالی و صفاتہ و افعالہ و صدق الرسل، یہ بنیادی طور پر امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ علم کلام کا یہ موضوع۔ اب اس دلیل کے قیام کی ضرورت کیا ہے ان امور پر؟ جیسا میں نے کہا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ اگر اس موضوع کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کے ہونے پر دلیل قائم کرنا، اس کی بعض صفات پر دلیل قائم کرنا، اس کے افعال کی نوعیت کیا ہے اور ان کو سمجھنا اور ان پر دلائل قائم کرنا، اور آخری چیز یہ کہ اللہ کے افعال میں سے ایک فعل انبیاء کو مبعوث کرنا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ مبعوث کر دیتے ہیں انسانوں کے لیے کہ وہ جا کر ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، وہ شخص اپنے دعوی نبوت میں یعنی اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے اسے مبعوث کر دیا ہے۔ اس کی دلیل کیسے قائم کی جائے گی؟ تو یہ بنیادی طور پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ علم کلام وہ علم ہے جو ان امور سے بحث کرتا ہے جس پر انسانی زندگی کے تمام فیصلوں کی بنیاد ہے، یعنی یہ فاؤنڈیشن ہے۔ یعنی میں اگر آج یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک فرد نے اپنی کیسے زندگی گزارنی ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ روابط کیسے قائم کرنے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے اسے پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ کیا وہ ایک خود مختار ہستی ہے اس کائنات میں یا وہ کسی کی مخلوق ہے، اور اگر کسی کی مخلوق ہے تو کیا اس خالق کے کوئی اس کی طرف تقاضے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ اس نے کس کے ذریعے یا کس طریقے سے انسان کو بتائے ہیں، اس کا بندوبست کس طرح سے کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بالکل کور ہیں، یعنی انسانی فیصلوں کی بالکل بنیاد میں جا کر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انسان اپنی زندگی کے سارے عملی نوعیت کے فیصلوں کو کھڑا کرتے ہیں، اس کا دنیا کی طرف رویہ متعین ہوتا ہے۔ تو علم الکلام کی یہ جو ایک بہت ہی براڈ سی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کے یہ مفہوم ایک آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ علم الکلام بہت فاؤنڈیشنل قسم کا علم ہے انسانی زندگی سے متعلق۔ اچھا، یہ علم کتنا اہم ہے؟ اس کی اہمیت کے چار پہلو ہیں۔ ویسے تو ہم جیسے میں نے کہا آگے انشاءاللہ جب اس کا تفصیلی تعارف کرائیں گے تو وہاں پر یہ چاروں پہلو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں پھر ایک دفعہ ہم امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب المستصفیٰ، جو امام غزالی کی کتاب ہے اصول فقہ کے موضوع پر، آخری جو انہوں نے اپنے طلباء کی ریکویسٹ کے اوپر تحریر کی ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ پیچھے بہت تفصیلی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، بہت سارا سامان تھا اصول فقہ کے سبجیکٹ کے اوپر، تو آپ نے اس میں سے سلیکشن کی اور ایک خاص ترتیب میں اس سارے مواد کو پیش کیا، جس کی وجہ سے امام صاحب کی اس کتاب کو اصول فقہ کی چند اہم کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب اگر یہ ہمارے سامنے عبارت ہے امام صاحب کی اس کتاب سے،
اگر ہم اس کا ترجمہ ایک ہم آپ کے سامنے بیان کریں تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تمام علوم دو اقسام پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں. وہ دو اقسام کے ہیں. ایک وہ جنہیں اس علوم عقلیہ کہا جا سکتا ہے جیسے کہ حساب ہے, طب ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اصول فقہ میں ظاہر ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھولیں. دوسری قسم کے علوم وہ ہیں جنہیں علوم شریعہ یا علوم دینیہ کیسے کہا جا سکتا ہے, جیسے کہ کلام ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, علم حدیث ہے, علم تفسیر ہے, یا علم باطن ہے جو اخلاق سے متعلق بحث کرتا ہے. آپ کہتے ہیں ان دو میں سے ہر علم پھر دو قسم کا ہے, وہ جو کلی نوعیت کا ہے اور وہ جو جزئی نوعیت کا ہے, جو جزیات سے پرٹیکولر سے بحث کرتا ہے, اور ایک وہ جو کلیات سے بحث کرتا ہے, جو یونیورسل پرنسپل سے بحث کرتا ہے, جنرل پرنسپل سے بحث کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں دینی علوم میں کلی علم کی حیثیت علم کلام کو حاصل ہے, یعنی جو سب سے جنرل اور سب سے یونیورسل نوعیت کا علم ہے دینیات میں وہ علم کلام ہے. جبکہ اس کے سوا فقہ, اصول فقہ, حدیث, تفسیر وغیرہ دیگر سب علوم جزئی نوعیت کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مفسر اگر آپ لیں جو تفسیر سے بحث کر رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ خصوصی طور پر کتاب الہی کے معانی پر غور کرتا ہے. محدث کا کیا کام ہے؟ وہ صرف حدیث کے متعلق امور پر بحث کرتا ہے. فقیہ کا کیا کام ہے؟ وہ غور و فکر کرتا ہے مکلفین کے افعال سے متعلق. اصول فقہ کے ماہر کا کیا کام ہے؟ وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ شرعی احکام کے دلائل سے بحث کرتا ہے. وہ آپ فرماتے ہیں یہ متکلم ہے جو دین کے سب سے عمومی اصولوں سے بحث کرتا ہے. پس علم کلام جمیع علوم دینیہ کے اس بات کی کنجی ہے اور اس کی نسبت سم علوم جزیات کی حیثیت رکھتے ہیں. الغرض علم کلام رتبے میں اس اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے کہ اسی کی بدولت تمام جزئی علوم کی جانب نزول یا سفر ممکن ہوتا ہے. وہاں سے ہم اترتے ہیں پھر پیچھے نیچے کی جانب, جزیات کی جانب. تو آپ کہتے ہیں کہ علم کلام کی حیثیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ آپ کس مرتبے پہ اس علم کو رکھتے ہیں کہ علم. اور یہ بات امام غزالی اپنی زندگی کی ابتدائی کتاب میں نہیں لکھ رہے, المستصفیٰ میں لکھ رہے ہیں, جو میں نے جیسے بتایا آپ کی زندگی کی چند آخری کتب میں سے یہ ایک کتب ہے. یعنی یہ امام غزالی, ایک میچور امام غزالی, آخر میں بھی جا کر علم کلام کے بارے میں یہ رائے بیان کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ علم کلام چند ٹاپکس کے اوپر بحث کرتا ہے, جیسے ذات باری کی صفات, افعال, اس کے وجود اور اس کے مطلب انبیاء کی صداقت وغیرہ سے متعلق. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ امام غزالی کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم علم ہے, اتنا اہم ہے کہ جب تک یہ آپ نہیں ثابت نہیں کریں گے, اس کے اندر جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ ثابت نہیں کریں گے, تو آپ کے پیر نہیں جم سکیں گے جزیات کے اوپر. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو عقائد جن کا امام غزالی نے ذکر کیا, ان کے اس بات کا کوئی طریقہ ہے, یا یہ کہ الٹ اب طریقے سے جو میں چاہوں وہ میں کہوں کہ وہ چیزیں ویسی ہیں. تو اب ہم اگر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علم کلام کی نوعیت پر تھوڑا غور کریں تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں مانتا ہوں بس وہ صرف مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو میں مانتا ہوں وہ کیوں مانتا ہوں. یہ جو عقائد جن کا ابھی ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے, ان تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہے, ان تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی دلیل ہے. کیا نبی کی دعوت پر لبیک کہنا یہ کوئی اندھا ایمان ہے, یا یہ کوئی بغیر جانے کی کوئی چیز ہے؟ تو یہ ایک بنیادی سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو اگر ہم ابھی بہت مختصراً اس کے اوپر کامنٹ کریں اور آگے بڑھیں اس سوال کی جانب کہ علم کلام کیسے ریلیونٹ ہے آج کی دنیا کے لیے, ہمارے آج کے سوالوں کے لیے, میں صرف اس کی ایک گراؤنڈ بنا رہا ہوں آج. تو بات یہ ہے کہ اسلامی یعنی دنیا میں اسلامی روایت کے اندر ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایک خاص منہج ہے, اور وہ منہج بالکل اسی نوعیت کا ہے جو فقہ کے مسائل کے لیے اصول فقہ ہے. یعنی جیسے علم کلام, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عقائد کے بیان میں علم کلام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو فقہ کے بیان میں اصول فقہ کو ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے میں اصول فقہ تو نہیں سیکھتا, بس میں ویسے ہی اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسائل بس بیان کرتا رہوں گا, تو ہم کہیں گے کہ آپ سطحی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ احکام اخذ کرنے کے لیے کن اصولوں کی رعایت کریں گے, اور آخر میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ جو میں نے اصول ڈرائیو کیے ہیں وہ اپنی طرف سے بیٹھ کے نہیں کر لیے,
خود نصوصی کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، میں نے انہی کی رعایت کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو کام اصول فقہ میں ایک اصول فقہ کا ماہر کرتا ہے، وہی کام جو ہے عقیدے کی بحث میں علم کلام کا ماہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اور اسی لیے ہماری ایک بہت رچ ٹریڈیشن ہے جس میں مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کو کچھ اپنے طریقے سے وہ انہی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو کس حد تک اختلاف کو میں قبول کر سکتا ہوں؟ کون سی وہ لائن ہے جس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ مثال کے طور پر دائرہ اسلام سے باہر کی بات ہے، یا یہ اہل سنت کے مثال کے طور پہ دائرے سے باہر کی بات ہے؟ تو یہ اور وہ کون سا ایسا دائرہ ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس میں اختلاف کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ تو یہ تمام اہم سوالات ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایک پورا علم کلام کے اندر ایک منہج موجود ہے، ایک طریقہ موجود ہے جس سے وہ ان سوالوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں جو نئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں بس میں انہیں قبول کر لوں، اور یا میرے پاس کوئی پیمانہ ہی نہ ہو، یا مجھے یہ بتانے کا کوئی طریقہ نہ ہو کہ ہمارا طریقہ یہ ہے جس سے ہم احکام جو عقیدے کے احکام ہیں ان کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ تو کوئی طریقہ تو ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف الحمدللہ کوئی اس بارے میں غافل نہیں تھے، انہیں پوری ان چیزوں کا ادراک تھا۔ انہوں نے لسانیات کے اندر بھرپور محنت کر کے وہ اصول بتائے جس سے ہم یعنی کلام اللہ جو کہ خطاب کی صورت ہمیں آیا ہے، دلائل لفظیہ کی صورت میں ہمارے پاس ہے، انہوں نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے عقیدے کے مباحث میں عقلیات کے اندر انسانی عقل کس راستے پر چلے کہ وہ اس صحیح جواب تک پہنچے گی جو انبیاء علیہم السلام لوگوں کو ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے۔ تو میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند اہم سوالات رکھوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ علم کلام کوئی ایسی ہوائی گفتگو نہیں ہے جس کا آج کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر ہم جدید دور کے فکری چیلنجز کو ڈیوائیڈ کر لیں مختلف چیپٹرز کے اندر، تو مثال کے طور پر ایک چیپٹر بنایا جا سکتا ہے علمیات و عقلیات کا۔ ایپسٹیمولوجی اینڈ ریشنیلٹی کے کچھ نئے مباحث ہیں جو جدید دور کے اندر سامنے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حقائق کا علم ممکن ہے؟ کیا انسان حقائق کو جانتا ہے یا جان سکتا ہے؟ خارج میں اگر یہ میرے سامنے ٹیبل ہے تو کیا انسان کا علم اس ٹیبل سے متعلق ہے یا کسی اور چیز سے متعلق ہے؟ کیا میرے پاس جو ذرائع علم میسر ہیں ان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک حقیقت کو جان لیا ہے؟ یہ سوال سوفسطائیہ اصل میں اٹھایا کرتے تھے جن کے مختلف گروہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم علمیات کا جب چیپٹر الگ سے زیر بحث لائیں گے تو ان نظریات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن بنیادی سوال تو ہے، اور یہ سوال آج بھی موجود ہے، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حقائق کا کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے اگر ہم بڑھیں تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ اچھا کچھ حقائق کا علم ہے تو اس حقیقت کے علم کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ میرے ذہن کی تشکیل کردہ ایک تصویر ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یا وہ واقعی اس شے کا ہی علم ہے؟ یعنی ایک سوال یہ کہ کیا حقائق ہیں بھی یا نہیں، اور میں جان بھی سکتا ہوں یا نہیں، یہ پہلی لیئر ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا کچھ حقائق کا علم میرے پاس آ رہا ہے لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ اس چیز سے متعلق ہے یا میرے ذہن کی قائم کردہ ایک تصویر ہے؟ تو ایسے نظریات بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو انسانی مطلب خیالات ہیں، بیانات ہیں، انسان کے ذہن کی قائم کردہ ایک تصویر ہے، اس کا شے کے ساتھ تھوڑی کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے نظریات آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو سوالات ہیں، اگر میں پہلے قدم پر یہ میں کہہ دوں کہ میں تو حقیقت کو یا مانتا نہیں ہوں خارج میں، اور یا یہ کہتا ہوں کہ انسان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر حکم لگا سکے کہ یہ شے ایسی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ دینیات کے جو مقدمے ہیں جو ان تک پہنچنے کی جڑ کاٹتے چلے جا رہے ہیں ایسے نظریات کو قبول کرتے ہوئے۔ تو ہمارے لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر توجہ دی ہے کہ دین کے بارے جب کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک نبی کی تصدیق کرتا ہوں، تو اور وہ تصدیق جو ہے کچھ حقائق کو پریزیوم کر رہی ہوتی ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں حقائق کو مانتا نہیں ہوں یا یہ مان دوں کہ انسان کے پاس کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے ان تک پہنچنے کا، اور پھر میں آخر میں جا کے ایک چھلانگ لگا کے کہوں ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ شخص اس دعوے میں سچا ہے اور میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ تو میں نے تو جڑی کاٹ دی پہلے قدم پر۔ آگے بڑھیں، پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان حقائق کا علم حاصل کر سکتا ہے تو معلومات جو شے سے متعلق وہ کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہیں؟ ان ادر ورڈ ذرائع علم کیا ہیں میرے پاس؟
کس ذریعے سے علم حاصل ہو جائے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ اوتھینٹک ہے، اور کس طریقے سے اور کس ذریعے سے علم حاصل ہو کہ میں کہوں گا کہ یہ لیس دین ان اوتھینٹک ہے، یعنی قطعی نہیں ہے، قطعیت سے کچھ کم تر ہے، اور کون سا ایسا ہے جس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مجھے شے کے بارے میں کوئی حقیقت ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ تو ذرائع علم کی بحث آج بھی اپسٹیمولوجی کے اندر، فلسفے کے اندر ریلیونٹ ہے۔ اچھا پھر آگے بڑھیں، اگر میں یہ مان لوں کہ اچھا میں فزیکل آبجیکٹس کے بارے میں تو جان سکتا ہوں، مثال کے طور پہ میں کہوں میں امپیریسسٹ ہو جاؤں کہ میں بس حقیقت کو جانتا ہوں وہ جو میرے تجربے میں آئی، لیکن جو میٹا فزیکل امور ہیں، جو چیزیں حس کی ادراک سے پرے ہیں، حس کے دائرے سے پرے ہیں، کیا عقل کے ذریعے سے یا انسانی ذرائع علم کے ذریعے سے ان پر بھی کوئی حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان کا سارا علم جو ہے وہ بس تجربے سے متعلق ہے، اس کے بعد جو کچھ پیچھے بچتا ہے وہ خیال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ان لوگوں کے نظریے کے مطابق کہ انسان وہ امور جن کے بارے میں کلام بحث کرتا ہے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ ذات باری کے وجود کے اس بات میں، اس کی صفات کے اس بات میں، اس کے افعال کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کی نوعیت کے اعتبار سے ان لوگوں کے نزدیک کوئی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ اور میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے بہت زیادہ اور نتائج پیدا ہوتے ہیں اس بات کو قبول کرنے سے۔ تو سوال یہ کہ کیا یہ جو مذہبی عقائد ہیں جن کو مابعد الطبیعیاتی حقائق میں شمار کیا جاتا ہے، کیا وہ ان کا علم بھی انسانی ذرائع سے ممکن ہے؟ اور کیا جاننا اور ماننا یہ دو الگ چیزیں؟ آج کل یہ ڈائیکاٹمائزیشن بھی سننے کو ملتی ہے، یہ دوئی سننے کو ملتی ہے کہ جاننا اور ہے اور ماننا کچھ اور ہے۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ کیا واقعی کوئی فرق ہے؟ اگر میں ماننے کے لیے دلیل ہی قائم کرتا ہوں تو کیا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوئی واقعی ویلڈ ہے کہ ماننا الگ ہے اور جاننا الگ ہے؟ اور کیا واقعی ماننا سٹارٹنگ پوائنٹ پھر بنا؟ تو یہ سارے جو ہے سوالات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے لائیں گے اور زیر بحث لائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ آج بھی زندہ باتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور یہ سب علم کلام کے موضوع ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بحث ہم آگے بڑھائیں، ہم نے کہا اچھا چلیں مجھے حقائق پتہ چلتے ہیں، دنیا سے متعلق بھی پتہ چلتے ہیں، اور جو حس میں نہیں آتے ان سے متعلق بھی پتہ چلتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسانی ذرائع علم کے اندر جو کچھ بھی ذرائع ہیں، میرے پاس ترجیح قائم کرنے کے لیے کسی ایک رائے کے لیے یا ایک رائے کے حق میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے نظریات ہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے، وہ بھی ایک نظریہ ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں، اب عقل کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ ان میں سے کون سا درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تکافؤ ادلہ کا نظریہ، یعنی انڈیفرنس قائم کر لینا دلائل کے اندر، اس کو تکافؤ ادلہ کہتے ہیں اسلامی اصول فقہ اور علم کلام کی بحثوں کے اندر۔ تو یہ آج بھی موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بھی بتا سکے کہ خدا تعالیٰ ہے، اور نہ یہ ہے کہ یہ بتا سکے وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دلائل دونوں طرف کے آپ کہہ رہے ہیں برابر ہیں۔ تو ہمارے اسلامی علم کلام کے اندر اس پر بڑی قدیم بحثیں موجود ہیں، اور دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی یہ رائے تھی کہ تکافؤ ادلہ ہے، حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور جب انہوں نے یہ پوزیشن لی تو وہ نبی کے بعد بھی اسی پوزیشن پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں مر گیا یا غیر ایمان کی حالت میں مر گیا، بس یہ کہ اس نے غور و فکر کر لیا، یعنی وہ مجتہد ہے، اور اس کے بعد وہ جس بھی مرضی نتیجے پہ پہنچ جائے بس وہ برابر ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے جس کے اوپر آج ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تکافؤ ادلہ کا نظریہ پرانا ہے، اور ہمارے ہاں متکلمین نے اس کی پر بحث کر کے اس کو شدت کے ساتھ رد کیا ہے کہ تمام مسائل ایسے نہیں ہیں۔ تو جو مسائل اصولیہ ہیں اس میں تکافؤ ادلہ کو ہمارے ہاں کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا واقعی تکافؤ ادلہ ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے جس کو ہم پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کے اندر حق اور باطل میں تمیز قائم کرنے کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں انسان کے پاس؟ اگر یہ بات آپ دیکھیں اتنی عمومیت سے درست ہو تو اس کا مطلب ہے جس شخص کو میں نبی کہہ رہا ہوں، یعنی جس کے اس دعوے کے اوپر میں صدق کا حکم لگا رہا ہوں کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس پر بھی پھر سوال اٹھے گا نا، یہ حق ہے یا باطل ہے؟ تو اب پہلے نمبر پہ میں تو کہوں کہ حق اور باطل میں تمیز قائم کرنے کا کوئی پیمانہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں،
اور پھر میں کہوں نہیں یہ حق ہے، یہ میں نے پیمانہ کسی پیمانے سے مقرر کر لیا، اور اگر آپ کہیں نہیں یہ بغیر پیمانے کے ہیں تو بات پھر کہاں لوٹے گی کہ یہ ایک اندھا ایمان ہے، دوسرا شخص بھی پھر کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ایک اندھا ایمان ہے۔ تو یہ سوالات ہیں جو علمیات اور عقلیات کے اندر آج بھی گتھم گتھا ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ پرانے سوالات ہیں۔ اچھا آگے بڑھیں، کیا وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے یا جو اخبار انسانوں کو ملتی ہیں جنہیں دلائل لفظیہ کہتے ہیں، وحی سے جو ہمارے لیے علم آتا ہے وہ دلائل لفظیہ ہیں۔ دیکھیں وحی کا ایک پہلو وہ ہے کہ نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کا وہ ایک الگ نوعیت کی ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے لیے وہ چیز الفاظ میں ٹرانسلیٹ ہو کے نبی کے زبان مبارک سے جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو نبی کو کیا بتایا گیا، نبی ہمیں وہ الفاظ میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ الفاظ ہیں جو نبی ہمیں بیان فرماتے ہیں، جنہیں دلائل لفظیہ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ دلائل لفظیہ جو نبی سے ہمیں منقول ہو کر ملے ہیں، کیا وہ علم ہے یا علم نہیں ہے؟ اب اس حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ علم نہیں ہوتا، علم تو کچھ اور ہے جو انسان خود اپنی ایکٹیویٹی سے جنریٹ کرتا ہے، اور یہ گویا جو نبی ہمیں بیان فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ اب اس میں پھر سوال پیدا ہوگا پھر علم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں، یہاں ہمارا مقصد جواب دینا نہیں ہے، آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں علم کلام ریلیونٹ کیسے آج کے سوالوں کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ اچھا کیا علم صرف وحی میں بند ہے؟ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علم تو بس صرف وہ ہے جو نبی بیان فرمائے اور وہ سارا کا سارا قطعی ہوتا ہے، اس کے علاوہ انسانی ذرائع سے جو کچھ آپ معلوم کرتے ہیں، چاہے وہ حس کے ذریعے سے ہو یا چاہے عقل جو اس کے اوپر استدلال کر کے غور و فکر کر کے یا نظر کے ذریعے سے جو مقدمات کو استعمال کرتے ہوئے نتائج پیدا کرتی ہے وہ ہوں، یا جو اولیات ہیں وہ ہوں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایک سسٹینیبل دعویٰ ہے؟ کیا علم صرف وحی کے اندر بند ہے؟ کیا علم کی یہی محدود تعریف ہے یا علم کی کوئی اور تعریف ہے جس کے اندر وہ چیزیں جو میں آپ کو دوسری بیان کر رہا ہوں جیسے اولیات ہیں، فرسٹ پرنسپلز جنہیں کہتے ہیں انسانی علم کے، اور یا حس کے ذریعے سے جو معلومات آتی ہیں، ہم کہیں نہیں یہ بھی علم ہے؟ تو کیا علم کو آپ کو پھر ڈیفائن کرنا ہوگا۔ عقل کا کیا معنی ہے؟ اب عقلیات کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو ریشنیلٹی کے بہت سارے پیمانے مقرر کر دیے گئے ہیں عقل کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے۔ ہم دیکھیں گے اسلامی علوم کے اندر، کلام کی بحثوں کے اندر اس کا معین طور پر ایک مطلب مقرر کیا جاتا ہے، اور بحث ہے باقاعدہ طویل کہ بھئی عقل کے تو 5 یا 4 معنی ہیں، 4 سے 5 معنی ہیں جو ہماری کتابوں میں، اور یہ بحث کتنی پرانی ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ جدید انسان نے اٹھ کر یہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری روایت کے اندر، اسلامی روایت کے اندر عقل کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب سب سے پہلے حارث محاسبی رحمہ اللہ نے لکھی، ان کا انتقال ہے سن 243 ہجری، 243 ہجری آپ کا انتقال ہے، 3 صدی ہجری کے نصف میں آپ فوت ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے وہ ہم اثر ہیں۔ تو اب محدثین اور علم کلام کی جو ایملگم ہوا ہے 3 صدی ہجری میں، اس کے نمائندہ ہیں وہ شخص، یعنی وہ محدثین کے گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، علم کلام کو بھی واقف ہیں، جو اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ وہ صوفی روایت کے بھی نمائندے ہیں۔ تو ایک انتہائی ذہین آدمی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ماہیت العقل، وہ کتاب وہ رسالہ ہے، آج بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ اس میں بحث کر رہے ہیں کہ بھائی ایک عقل کے معنی پہ بہت سارے اقوال ہیں، تو میرے نزدیک عقل کا یہ مطلب ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر پوری ایک رچ ٹریڈیشن ہے، اور یہ سوال آج بھی زیر بحث ہے۔ کیا اسلامی روایت میں عقل کا کوئی مقام مقرر ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم یہ کہیں گے بھائی اسلام کا عقل سے کیا لینا دینا؟ یا بعض لوگ دوسری طرف جا کے کہتے ہیں کہ جی عقل ہی تو سب کچھ ہے۔ تو عقل اور نقل کے درمیان جو ایک بیلنس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ بحث بھی ہمارے ہاں 2 صدی ہجری سے آن ورڈ چلتی آئی ہے، اور ہر بڑے سے بڑے جو ہمارے عالم گزرے ہیں انہوں نے ان سوال کو ٹیکل کیا ہے۔ پھر یہی بحث آگے چل کے فلسفی آف سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ ایک فلسفی آف سائنس بھی علم کے بارے میں ایک نظریہ رکھتا ہے کہ علم انسان کیسے حاصل کرتا ہے، کیسے تشکیل دیتا ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں، اس کے خصائص کیا ہیں۔ احکام سے میری مراد یہ ہے کہ کیا تجربے سے حاصل ہونے والا اور یہ جو انڈکٹیو میتھڈ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ قطعی ہے یا نہیں ہے، یا یہ کیا یہ حقیقت کے بارے میں ہے یا نہیں ہے، ریئلسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یا یہ صرف ذہنی ایکٹیویٹی ہے، ایک لسانیاتی ایکٹیویٹی ہے جس کو نومینلزم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس کے اوپر یہ پوری بحث موجود ہے کہ جو ہم کلیات بناتے ہیں، یونیورسلز بناتے ہیں، یہ ذہن
کی کاروائی ہے یا یہ خارج کی نمائندگی ہے اور کلیات خارج میں ہیں یا نہیں ہے. یہ پوری بحث اسی طریقے سے ہمارے ہاں موجود ہے. اور کیا تجربیات سے حاصل ہونے والے جو جنرلائزیشن ہوتی ہیں جس کو استقرائی قواعد کہتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کب قطعی ہوتے ہیں اور کب قطعی نہیں ہوتے؟ پھر اگر آپ آگے بڑھیں اور آپ علمیات اور عقلیات کے بجائے ایک اور دائرہ بنائیں بحث کا جس کو کہتے ہیں طبیعیات، تو آج کی طبیعیات کے تناظر میں بھی ایسے سوالات موجود ہیں جن سے لوگ بحث کرتے ہیں. مثال کے طور پر علت و معلول کی بحث، اس کو آپ فزکس کی ڈومین میں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق بہرحال اشیاء کے درمیان جو نسبت ہے کہ ایک کے ہونے یا نہ ہونے سے دوسرے کے ہونے اور نہ ہونے کا جو ایک ریلیشن انسانی ذہن قائم کرتا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے؟ کیا یہ اشیاء کے اندر کچھ ایسی تاثیر ہے، کچھ ایسا پوٹینشل ہے کہ وہ اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ اگلی جو سٹیج ہے یا جو دوسری شے ہے وہ ظاہر ہو جائے؟ اب یہ ایک ارسطو کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ میں نہیں کہتا کہ یہ صرف ارسطو کے زمانے سے ہے. ظاہر ہے ارسطو وغیرہ یا جو یونانی تھے یہ پہلے لوگ تھوڑی سے جنہوں نے ان سوالات پہ سوچا. یہ تو چلا آ رہا ہے، انسانی روایت ہے، چلی آ رہی ہے. عادت آدم علیہ السلام کے دور سے لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ سوال یونانیوں کے ذہن میں آ سکتا تھا اور کسی کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اگر آپ ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے اس سے ملتے جلتے سوالات پیچھے سے بھی چلے آ رہے تھے. لیکن ہمارے پاس چونکہ زیادہ منظم طریقے سے جو لٹریچر اویلیبل ہے وہ گریکس کا ہے، تو اس لیے ان کی طرف چیزوں کی نسبت کر دی جاتی ہے. تو یہ سوال ارسطو نے بھی حل کرنے کی کوشش کی اپنے طریقے سے، افلاطون نے بھی حل کرنے کی کوشش کی. تو ارسطو کا نظریہ ہمارے ہاں مسلم ورلڈ میں مسلم فلاسفرز نے لیا، جنہوں نے پوٹینشیلٹی کا، تاثیر کا جو نظریہ ہے وہ لیا. اسی طرح اہل طبع ایک پورا نظریہ تھا جو یہ کہا کرتے تھے کہ چیزوں کے اندر ایسے خصائص ہیں جس کی وجہ سے یہ لازم ہے کہ دنیا ایسی ہی ہو جیسی کہ یہ ہمیں نظر آتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ بحث تو آج کی فزکس کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر علت و معلول کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر کئی نظریات ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ذہن کی عادت ہے، اس کی تو خارج میں کوئی حقیقت ان معنوں میں نہیں ہے کہ میں کبھی بھی علت کا مشاہدہ نہیں کرتا. تو اب اس کی توجیہ کیسے ہو علت و معلول کی؟ تو انہوں نے کہا یہ انسانی ایک میلان ہے اور اس کی ایک عادت ہے، تو وہ چیزوں کو یوں دیکھتا ہے. یہ ڈیوڈ ہیوم وغیرہ نے یہ بیان فرمایا. اسی طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے ایمانوئل کانٹ نے جو ہے اپنے طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. ہم انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ علت و معلول کی یہ بحث آج بھی ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہوئی، اور متکلمین کا اس پر باقاعدہ ایک پورا اپنا موقف ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہمارے خیال میں وہ بہت مطمئن کر دینے والا جواب ہے. ایک مذہبی شخص جو ذات باری کو مانتے ہوئے فزکس بھی کرنا چاہتا ہو، تجرباتی علوم کرنا چاہتا ہو، تو وہ پوری طرح اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا، ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کے دیے ہوئے جواب ایک مذہبی شخص کے تو ایک طرف رہ گیا، کیا فلسفیانہ اپچ رکھنے والا شخص بھی زیادہ دیر تک اس سے متاثر ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ کمیٹڈ رہ سکتا ہے یا نہیں. اسی طرح کوانٹم فزکس سے متعلق کچھ بحثیں اب سامنے آ گئی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو درمیان جو روابط ہیں نا اشیاء کے درمیان، وہ ڈیٹرمنسٹک نہیں ہے، وہ پروبیبلسٹک ہے. تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علت و معلول یعنی حادث کے لیے محدث ہے؟ یہ قانون غلط ہے. اس قانون کی یعنی یہ جو مقدمہ ہے ذات باری کے ثبوت کا کہ حادث کے لیے محدث ہوتا ہے، عالم حادث ہے، تو کیا اس کا پہلا پریمس غلط ثابت ہو گیا کوانٹم میکینکس سے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جو لوگ اٹھاتے ہیں آج کے دور میں کہ علت و معلول کا قانون تو اب ویسا رہا ہی نہیں. اچھا، نظریہ انتشار، کیوس تھیوری اصل میں اسی سے ملتی جلتی اس کی ایک اوور ڈیولپ شکل ہے جو یہی دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر ایک معمولی سی انیشل کنڈیشن اگر میں بدل دوں تو اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے جو پورے سسٹم کو تلپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کی پوری کازل چین کو بالکل بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو کیا اس کا بھی کوئی لینا دینا ہے کازیلٹی کی تھیوری کے ساتھ؟ کائنات کے بارے میں آپ فزکس والے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک بہت بڑے دھماکے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. تو تخلیق کائنات کا یہ جو تصور ہے اور جو ہمارا حدوث عالم کا تصور ہے کہ عالم کی ابتدا ہے، یہ ایک ہی بات ہے. کیا عالم کی ابتدا کے نظریے کے ساتھ یہ ماننا لازم ہے کہ اس کی کوئی خاص کیفیت تھی؟
کہ جی پہلے یوں ہوا وہ ہوا. کیا ہمارے متکلمین نے اس کی اتنی اوور کمیٹڈ پوزیشن لینے کی کوشش کی؟ بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں اور بالخصوص وہ نظریہ ارتقاء کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں نظریہ ارتقاء نے اب ہمیں یہ بتایا ہے کہ کائنات ایک ساتھ نہیں بنی ہے، تھوڑی کر کے چیزیں بنی ہیں. یہاں لائف آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی ہے، اگرچہ اس میں بھی ایک قیاس مع الفارق ہے کہ لائف کی ایوالونگ فارم کو نان لائف کے اوپر قیاس کیا گیا ہے، یعنی نان لائف کو لائف کے اوپر قیاس کر کے یہ بنا ہے. چلیں ہم مان بھی لیں کہ زندگی کے سارے اجزاء جو ہیں اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے سارے اجزاء وہ ایسے ہی ایوالو ہو کے آئے ہیں، تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ساری خدا نے ایک ساتھ نہیں بنائی تھی، تو وہ مذہب کا نظریہ جو ہے وہ غلط ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیا مذہب نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ تو یہ بہت سارے نظریے. اچھا اسی طریقے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ چیز لائف ایک فارم سے دوسری میں جو ٹرانسفارم ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، وہ ایک ڈٹرمنسٹک پیٹرن پہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک رینڈم میوٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. کسی ایک لائف فارم کے اندر کئی لاکھ کروڑ یا جتنا مرضی آپ مبالغہ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھا لیں، اربوں مطلب یہ کہ چینجز کے پروسیس میں کوئی ایک ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی اور وہ رینڈم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ رینڈم پروسیس ہے. تو اگر رینڈم ہے تو پیچھے آپ ایک ایسے اصول کو کیسے ڈرائیو کریں گے جو فکسڈ ہے، جس کو آپ واجب الوجود کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے نظریہ ارتقاء نے بھی ہمارے علت و معلول کے قوانین کے اوپر سوالات اٹھا دیے. تو کیا واقعی یہ سوالات اٹھا دیے؟ اس کا جواب ہمیں کیسے دینا چاہیے؟ اچھا پھر اسی طرح زمان اور مکان کی تھیوریز جو ہیں وہ آئنسٹائن کے بعد جو ہے کچھ فرق ہو گئی ہے، ریلیٹیوٹی تھیوری آ گئی ہے. بعض لوگ اے اور بی تھیوری آف ٹائم کی اب بات کرنے لگے ہیں. یعنی ٹائم کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومنٹ دوسرے مومنٹ سے آگے ہے، اس طرح کہ پچھلا گزر گیا اور اگلا آ گیا. جبکہ بی تھیوری کا ایک الگ نظریہ ہے کہ سارے مومنٹ ایک ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں ایک بلاک کی صورت میں. تو کیا ان دونوں نظریات سے دلیل حدوث پر کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ ذات باری کے اس بات کے لیے جو ہم دلیل قائم کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں آپ کا نظریہ تو ٹائم اے تھیوری کے اوپر کھڑا تھا، اب بی تھیوری آ گئی ہے. اسی طرح نیورو سائنس اور جینیٹکس انجینئرنگ نے انسانی شعور کی توجیہ کے لیے مادی چیزوں کو بنیاد بنانے کی کوشش کی ہے کہ شعور اصل میں مادی خلیوں کی ہی ایک خاص قسم کی انٹریکشن کا نتیجہ ہے، اور اس میں اگر آپ تبدیلی کر لیں تو شعور کی نوعیت بدل جاتی ہے. ایسے ہی جینیٹک انجینئرنگ انسانی ارادے اور اختیار کا جو دائرہ ہے اس پر سوال اٹھانا شروع ہو گئی ہے. تو اس بحث کو ہم نے کہاں جا کے کرنا ہے؟ اب دیکھیں، ہر بحث اسلامی علم کلام کے حساب سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس چیپٹر سے متعلق ہے. یعنی کیا یہ ذات باری کے بارے میں بحث ہے؟ کیا یہ اس کی صفات کے بارے میں بحث ہے؟ کیا یہ اس کے افعال کے بارے میں بحث ہے؟ کیا یہ اس کی انبیاء نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے دلائل جو ہیں جو لفظ سے ثابت ہونے والے امور ہیں یہ اس سے متعلق ہے؟ تو جب تک ہم کسی ایشو کو صحیح جگہ پلیس ہی نہیں کریں گے تو ہم گڑبڑ کریں گے اور رینڈم بحث کریں گے. آگے چلیے، کچھ سوالات ایسے ہیں جو اب اخلاقیات اور سماجیات کے دائرے میں بھی اٹھائے جاتے ہیں. مثلا خیر و شر کی نوعیت کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک قدیم سوال ہے. ہمارے ہاں اس کے اوپر باقاعدہ 3 نظریات ہیں. ماتریدیہ کا نظریہ تھوڑا فرق ہے، معتزلہ کا نظریہ فرق ہے، اشاعرہ کا نظریہ فرق ہے. اس کے باوجود بھی ان میں ایک چیز میں کنورجنس ہے. جدید دور میں بھی یہی سوال ہے کہ کیا خیر و شر آفاقی ہے یا یہ اضافی ہے یا یہ ریلیٹیو ہے کہ بھائی میرے لیے ایک خیر ہے آپ کے لیے کچھ اور خیر ہے؟ اور کیا یہ ہر خیر و شر کا تصور جو ہے وہ ریلیٹیو ہے یا کچھ ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں سب لوگ مانیں گے؟ اور اگر یونیورسل ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ عمل ہے ہی ایسا کہ اس کو اچھا کہا جائے، اور اگر کوئی اسے برا کہے تو ہم کہیں انسانی اس کے اندر ٹیڑھ آ گئی ہے، یا یہ کسی انسان کی اغراض کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کے اوپر آج بھی بحث موجود ہے اور یہ بحث پہلے سے ہمارے ہاں چلے آ رہی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ہمارے ہاں سیکولرزم کی بحث میں یہ بحث ہے اصل میں کہ حاکم کون ہے، کسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ بندوں کو یہ حکم دے کہ تم نے یہ کرو اور وہ نہ کرو، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ طے کرنا کس کا کام ہے؟ کیا بندہ خود متعین کرے گا یا اس کا کوئی حاکم ہے، اس کے اوپر بھی کوئی اس کا خالق ہے؟ اچھا چلے مان لیا خالق ہے، تو کیا یہ وہ خالق حکم بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ہو سکتا ہے نا کہ ریلیونٹ خالق کو بس بنا کے اس نے چھوڑ دیا ہو، یہ امکان ہے. تو کیا وہ خالق حکم دے بھی رہا ہے؟ اگر حکم دے رہا ہے تو کہاں ہے وہ حکم؟ اور وہ حکم واقعی اسی کا حکم ہے کیسے ثابت ہوگا؟ تو اب آپ دیکھیں سیکولرزم بھی اسی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو انہوں نے اپنا ایک جواب بنایا ہے کہ بھائی اس میں مذہب کو آپ ایک طرف رکھیں اور انسان جو ہے کسی اور طریقے سے یہ فیصلے کریں گے.
وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم کلام کس چیز سے بحث کرتا ہے، بالکل فنڈامنٹل سوال سے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ علم کلام آپ دیکھیں، جب جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوئے، نظری بحثیں اس سے تھوڑا سا ایک طرف، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں علم کلام آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے تو اسی سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں خدا کا نمائندہ ہوں، یہ سچا ہے؟ اس کے سچا ہونا کچھ چیزوں کو پریزیوم کرتا ہے، تو وہ حقائق کیسے ثابت ہوں گے؟ اور کہیں ان کا جواب دیتے ہوئے میں ایسا غلط جواب نہ دے بیٹھوں جو غیر عقلی ہو اور اس کے نتیجے میں اس شخص کی صداقت تک میں پہنچ ہی نہ سکوں کبھی. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے ہاں بحث کی گئی ہے. پھر لسانیات میں آئے. اچھا، لسانیات کی بحث ہمارے لیے ریلیونٹ یوں ہوتی ہے کہ جو نبی کی وحی ہے، جیسے میں نے بتایا، وہ لفظ ہیں، وہ الفاظ کی صورت میں ہیں. تو الفاظ کی جو معنی پر دلالت ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، الفاظ معنی پر کن کن طریقوں سے دلالت کرتے ہیں، اور کیا الفاظ کی معنی پر جو دلالت ہے وہ قطعی ہوتی ہے ہمیشہ؟ کیا سارے دلائل لفظیہ قطعی ہیں؟ قطعی سے میری مراد یہاں وہ چیز ہے جس کے اوپر یا شک ہی نہ کیا جا سکے، یا جو اس پہ شک کرے یا اس کا انکار کرے اسے ہم پاگل کہیں، مکابر کہیں کہ تم جھگڑا کر رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یا آپ ایک ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جو سیلف ایویڈنٹ ہے اور اس لیے ہم آپ کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اس کو قطعیت کا بالکل آخری درجہ کہتے ہیں. تو کیا لسانیاتی دعوے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی قطعیت پیدا کرتے ہیں؟ اچھا، اگر نہیں کرتے تو پھر کس قسم کی قطعیت کا وہ فائدہ دیتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، یہ براہ راست بحث ہے اس بات سے جو ہمارے دینی مقدمات ہیں وہ آخر میں غیر نبی کے لیے ثابت ہوتے ہیں دلائل لفظیہ کی بنیاد پر. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو دعوے ہیں یہ کسی بھی قسم کی قطعیت کا فائدہ دے ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ کانٹراڈکٹری ہوتے ہیں، جیسے آج کل ڈی کنسٹرکٹیو تھیوری لوگوں نے بنا لی، ڈی کنسٹرکشن تھیوری لینگویج کی، کہ بھائی لینگویج تو ہمیشہ متضاد، لینگویج کے دعوے ہمیشہ مبہم ہوتے ہیں، اور چلے یہاں تک تو ایک الگ بات تھی. پھر آگے بڑھ کے یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر ہی اس کے اندر تضادات ہوتے ہیں جن کو واضح کر کے ہر دعوے کو جو ہے وہ جو لسانیاتی دعوے اسے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس تھیوری کو قبول کر لے اس کا مطلب ہے وہ تو قرآن و سنت کے اوپر بالکل اس نے ہاتھ صاف کر رہا ہے. تو یہاں تک ہم نے بات کی چند ایسے مسائل جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جدید دور کے فلسفے یا جو طبیعیات وغیرہ سے متعلق جو علوم ہیں ان سے، اور جو علمیات اور عقلیات کی بحثیں ہیں فلسفے میں ان سے پیدا ہو گئی ہیں، یا سماجیات سے متعلق یا لسانیات سے متعلق. اب آئیں کچھ ایسے سوالات کی طرف جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جدید دور کے الحادی جو مفکرین ہیں یا جو اس کے الحاد کے داعیین ہیں ان کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ سارے سوالات وہ ہیں جو علم کلام کا موضوع ہیں، اور علم کلام کی جو ہماری روایت ہے وہ ان کو ایڈریس کرتی ہے. یہاں ایک بار پھر میں یہ یاد دلا دوں کہ ہمارا مقصد تمام قسم کے سوالات کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ علم کلام کیسے ہمارے آج کے جو زندہ مسائل ہیں ان کے ساتھ ریلیونٹ ہے. اور جیسے ہی انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے تو آپ ایک دم سے اس کو ریلیٹ کر پائیں گے. تو الحادی سوالات میں سب سے پہلے جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا خدا موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے. یہ ایک سوال ہے جو وہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مشککین کہتے ہیں، یعنی ہم تو ایگنوسٹکس ہیں، اور وہ بھی پیش کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کھلے عام الحادی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ مانتے ہی نہیں، ہم نفی کرتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کے درمیان فرق کوئی بہت زیادہ ہوتا نہیں ہے، تاہم یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ایک سوال، یعنی یہ بالکل بلنٹ سوال ہے جو آج بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ کوئی نیا سوال نہیں، یہ پرانا سوال ہے، ہمارے علم کلام کے موضوعات میں سے ہے. اس سوال کا جب آپ تجزیہ کرتے ہیں اور ان کی علمیات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ موجود صرف وہ ہے جو حس میں آئے، یا بعض لوگوں نے اس طرح کہا کہ ہمارے پاس جو بھی ذرائع علم ہیں، یعنی عقل اور حس کا انٹریکشن ایسے ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف طبیعیات تک محدود ہے، جو حس میں آئے اس تک محدود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے یعنی ہیتا ادراک میں آ ہی نہیں سکتا، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، نفیاً یا اثباتاً، نہ نیگیٹو میں اور نہ ہی پازیٹیو میں. یہ جیسے کانٹ وغیرہ کے یہ تصورات ہیں. اب اس طرح کی جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مدارک علم کا تصور کیا ہے، ماخذات علم کا تصور کیا ہے، علم کی کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو متکلمین کی اس پر باقاعدہ ایک پوزیشن ہے. پھر آگے بڑھیں تو ملحدین یہ بات کہتے ہیں کہ چلے مان لیا کہ خدا ہے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ہم سے متعلق ہے،
وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی گھڑی ساز خدا ہو۔ یہ ڈاکنز کا ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مان لیا خدا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوا کہ وہ ہمیں جانتا ہے اور ہم سے ہماری دعائیں سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ تو جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ایک ایسا خدا مان رہے ہیں جس کی صفات ہی نہیں ہے، ایک میکینسٹک تصور خدا ہے جو موجب کے تصور سے آتا ہے، علت کے موجب ہونے کے تصور سے آتا ہے، یعنی نیسیسیٹیرین کنسیپٹ آف کاز سے یہ خدا کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جب علت کی بحث کریں گے تو وہاں دیکھیں گے یہ تصور ہی غلط ہے علت کے بارے میں، انسانی عقل ابا کرتی ہے، نہیں قبول کرتی، ایک کنسسٹنٹلی مینٹین نہیں کر پاتی پورے سسٹم کو بنانے کے لیے اس تصور علت کے اوپر۔ اور دیکھیں خدا کی صفات کا تصور بہت اہم ہے، کیونکہ اگر خدا ایک کائناتی قوت نام کی کوئی چیز ہے تو پھر وہ کسی کو مبعوث نہیں کر سکتا اپنے نمائندے کے طور پر، اس کے ساتھ کلام کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اس کا، اسی طریقے سے اس کی جانب سے ثواب اور عقاب کے ارادے کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو یہ تمام امور جو ہیں، یعنی نبوت فرع ہے توحید کی، اصل میں ذات باری کی اور اس کی صفات کے اوپر متفرع ہوتی ہے۔ تو اگر خدا کا فار ایگزامپل کوئی یہ قائل ہے کہ وہ صفات والا خدا ہی نہیں ہے، اس کی کچھ صفات نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کے جو انسٹیٹیوشن ہے یا اس کی جو دلیل ہے اس کو پہلے ہی قدم پہ ختم کر دے گا۔ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کا درست ادراک نہ کر پانا اور اس کے لیے صحیح دلیل قائم نہ کر پانا۔ پھر آگے اگر ہم بڑھیں تو بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جن سب کو ہم ایک بڑی امبریلا میں جمع کر سکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں خدا کے افعال۔ اب دیکھیں یہ میں اس ترتیب سے چل رہا ہوں جس ترتیب سے امام غزالی نے ہمارے سامنے علم کلام کا ایک عمومی مفہوم پیش کیا کہ خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے انبیاء کا صادق ہونا، اس بارے میں بحث کرنا۔ تو آپ اب دیکھیں الحاد جالے جتنے سوالات کرتے ہیں وہ سب اسی کے اندر آگے بند ہو جاتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے اس افعال کا تصور ذہن میں آتے ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا اور زمان اور مکان کے درمیان انٹریکشن کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ فعل کے اندر حرکت کا تصور پایا جاتا ہے، تو کیا حرکت خدا پر بھی لاگو ہے؟ جب دیکھیں جب میں نے یہ ہاتھ ہلایا تو اس کا مطلب میرا ہاتھ پہلے یہاں ہے پھر یہاں ہوا، تو اس میں کوئی چینج آ گئی ہے، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو کیا یہ خدا کے افعال کے لیے بھی اسی طرح کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ میں متکلمین نے بڑی کلیئر ڈسٹنکشن کیا، اس میں فرق بتاتے ہیں، الگ احکام ہیں دونوں کے۔ تو یہ فرق اس وجہ سے ضروری ہے، اس کے افعال کی جو انٹریکشن ہے وہ ایک حادث چیز کے ساتھ ہے جس میں چینج جاری ہے، تو اس کی کیا نوعیت ہے، تو خدا کے بارے میں ہم کیا تصور رکھنے کے پابند ہیں، یا جو جس کا عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہاں اگر خدا ہے تو اس کے افعال کی نوعیت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے اہل مذہب کے نزدیک خدا ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کے ارادے کے تحت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے تو پھر تجربے پہ مبنی علم کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اگر خدا ہر چیز کا براہ راست خالق ہے، جیسے کہ متکلمین کا ایک عام تصور ہے جس کو خلق مستمر بھی کہتے ہیں، اوکیجنلزم بھی کہتے ہیں، تو پھر خدا کے جب سب کچھ کر رہا ہے تو پھر چیزوں میں کوزیلٹی کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ جب وہ کوزیلٹی کا تصور ختم ہو گیا تو تجرباتی علم کی بنیاد ختم ہو گئی، اور یہ وہ بات ہے جس سے امام غزالی کے دور سے لے کر مسلم فلاسفہ بھی متکلمین پر اعتراض کرتے تھے، اور آج کل بھی ہمیں آئے دن ایسے مفکرین اور ایسی ویڈیوز نظر آتی ہیں جس میں لوگ اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہ بات کہتے ہیں کہ امام غزالی نے مسلمانوں کو تباہ حال کر دیا، فزیکل علوم میں ان کو پیچھے کر دیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے کوزیلٹی کا انکار کر دیا۔ اب یہ کیا واقعی کوئی بامانہ بات ہے یا نہیں، یہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے آگے چل کے، کیونکہ ان لوگوں نے علت و معلول کے تصور اور روابط کی حقیقت کو متکلمین کے منہج میں کبھی غور سے سمجھا ہی نہیں۔ علت کے مفہوم کی تنقیح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کیا ہے مفہوم علت کا جو متکلمین مراد لیتے ہیں، اور پھر وہ کیسے پورے ایک سسٹم کو ہم آہنگی کے ساتھ حل کرتا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے افعال کے اعتبار سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مخلوق کو کیوں پیدا کیا اس نے؟ پھر اگر مخلوق کو پیدا ہی کر دیا تو انسانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اب یہ ایک ملحدین کے عام سے اعتراضات ہیں۔ اسی طریقے سے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا اگر ہر چیز کا خالق خدا ہے تو شر کا خالق کون ہے؟ اگر خدا ہی سب چیزوں کا خالق ہے اور وہ شر کا بھی خالق ہے تو پھر جو شر کو خلق کرے، پیدا کرے، تو کیا اس تخلیق شر کے اعتبار سے وہ شریر نہ ہو گیا؟
اب اس کا کیا جواب ہے؟ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہماری گفتگو چلتے چلتے مسائل تحسین و تقبیح تک پہنچتی ہے تو پھر وہاں پر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس سوال کو ایڈریس کیا گیا، اس کے 3 مناہج موجود ہیں اور تینوں کا جواب الگ طرح کا ہے، ایک اسی سوال کو وہ حل کرتے ہیں 3 طرح سے. تو ایک اتنی رچ ٹریڈیشن موجود ہے لیکن ہم اسے چھوڑ کر کچھ اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جدید خیالات سے متاثر ہو کر. اسی طرح اگر خدا رحیم ہے تو پھر دنیا میں اذیت کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، ظلم کیوں ہے، یہ بارش اور طوفان ایسے کیوں آتے ہیں جس میں انسان مر جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ تو گویا خدا کا رحیم ہونا ان لوگوں کے خیال میں ان تمام امور کے خلاف ہے. تو اب یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتوں سے متعلق ہے، اس کے افعال سے متعلق ہے. پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری عقل میں بعض احکام کی نوعیت یا اس کی حکمت یا اس کا مقصد وغیرہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا اور وہ کیوں نہیں دیا. مثال کے طور پہ مرد کو قوام کیوں بنا دیا، خواتین کو کیوں نہیں بنا دیا، یا فلاں انسانی جان لینے کا حکم کیوں دے دیا، یا بعض لوگ کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دے دیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی ایک ان اینڈنگ لسٹ ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ احکام یا ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے یا ہماری فطرت کے مطابق نہیں ہے. تو کیا واقعی عقل اور فطرت کے کو بنیاد بنا کر یہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ ایک بامانہ اعتراضات ہیں؟ اور اگر بامانہ ہیں تو پھر اس کو ہم اپنی روایت کے تحت کیسے ایڈریس کیسے کرتے ہیں، ہماری روایت نے اس کو کیسے دیکھا ہے؟ پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انسانی ارادے کی کیا حقیقت ہے، انسان واقعی آزاد ہے؟ تو انسانی آزادی کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ خدا کا ارادہ ہی سب جب کچھ کر رہا ہے تو بندے کا ارادہ کیا؟ تو کیا بندہ مجبور محض ہے؟ اور اگر بندہ مختار ہے تو پھر کیا وہ خدا کے ارادے کے اوپر بھی اس کا ارادہ نافذ ہے؟ یہ ہمارے علم کلام کے اندر افعال بعد کے موضوع کے تحت اس کے اوپر باقاعدہ سیکشنز اور فصول موجود ہوتی ہیں کہ ہم کیسے دیکھیں گے بندے کے افعال کو. پھر ایک سوال اللہ تعالیٰ کے افعال ہی سے اگرچہ وہ متعلق ہے لیکن ہم اس کو اگر الگ سے ایک ہیڈنگ بنا لیں، جیسے کہ امام غزالی نے اس کو کہا کہ انبیاء کی صداقت کی بحث، تو وہ یہ ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے نبی کی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ برہما فرقہ ہوا کرتا تھا ہندوستان میں، باقاعدہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے مناظرے اور مجادلے کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور پورا ایک سیکشن ہے ہمارے علم کلام کی کتابوں میں جو اسی چیز سے بحث کرتا ہے، اور نام لے کے ان کے ساتھ بحث ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، جب عقل ہے تو اس کے بعد کسی کو خدا کو مبوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خدا نے دے دی ہے عقل، اور اگر پھر بھی کسی کی ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عقل بیکار ہے، پھر عقل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ وہ بالکل اسی طرح کے سوال ہیں جو ہمارے ارد گرد ملحدین جو گھوم رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل فلسفہ اور اہل عقل کہتے ہیں، وہ یہ سوالات کرتے ہیں، لیکن یہ قدیم سوالات ہیں اور ہم نے الحمدللہ ان سوالوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے ایک خاص طریقے سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیں کہ نبی کی ضرورت ہے تو جو شخص دعوی نبوت کر رہا ہے یعنی مدعی یہ نبوت ہے، اس کے اس دعوے کی صداقت، اس کا تعین کیسے ہو کہ وہ شخص واقعی نبی ہے، وہ شخص واقعی خدا کا پیغمبر ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی صداقت معجزے سے ثابت ہوتی ہے، معجزہ وہ دلیل ہے، تو کیا معجزہ ممکن ہے؟ اچھا اگر ہم یہ ثابت کر لیں کہ معجزہ ممکن ہے تو سوال یہ ہے کہ معجزے کی وجہ دلالت کیا ہے، یعنی معجزہ کس طرح اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے. پھر یہ معین شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا کون سا معجزہ ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو یہ ایک 5 لیئرڈ یوں سمجھ لیں ڈسکشن ہے جو علم کلام کے اندر اس ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ان موضوعات کو لیا جاتا ہے تو اس میں یہ ترتیب نہیں رہتی، الٹا بات ہوتی ہے. اسی سے متعلق اللہ کے احکام اور انسانی عقل کے باہمی تعلق سے متعلق ایک سوال یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ عقل اور نقل کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا عقل ہمیشہ نقل پر حاوی ہوگی؟ باہمی معنی کہ جب بھی عقل سے بات جو معلوم ہوئی یا حس سے معلوم ہو، عقل سے یہاں میں مراد لے رہا ہوں تمام وہ ذرائع علم جو دلائل لفظیہ سے فرق ہیں، اور دلائل لفظیہ سے یا دلائل نقلیہ سے میری مراد وہ بات ہے جو نبی علیہ السلام کی وحی سے ہمیں معلوم ہوئی. تو یہ تقسیم میں فی الحال یوں کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا عقل ہمیشہ نقل پر حاوی ہوگی؟
یا نقل ہمیشہ عقل پر حاوی ہوگی، یا ان کے درمیان کوئی اور بیلنس ہے کہ بعض کیسز میں معاملہ یوں ہوگا اور بعض میں یوں ہوگا؟ تو وہ کون سے معاملات ہیں جس کے اندر عقل کو پریسیڈنس ہوگی، کس معاملات میں نقل کو ہوگی، کیا معاملہ اس طرح کا ہے؟ تو یہ ایک اور سوال ہے، اور اس سوال کا لنک بنتا ہے آج کل جو سائنس کی جو بحثیں ہیں اور اس کے نتیجے میں نئی نئی تحقیقات لوگ لے کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو یہ ماننا چاہیے، جیسے اہل مذہب یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی الگ سے پیدائش ہوئی ہے، تو اب سائنس تو یہ نہیں کہہ رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کسی پیچھے ایک اور مخلوق تھی، اس کی ایک ایوالو شکل ہوگی، تو لہٰذا آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے قرآن کا بیان یا تو غلط ہو گیا، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی اور نئی تشریح کی جائے گی۔ تو کیا اس میں نسبت کس طرح دیکھی جانی چاہیے ایسے تمام امور کے اندر؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقل اور نقل کے باہمی تعلق کی بحث، اور یہ بھی قدیم ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں گے کہ اس کے اطلاقات کچھ نئے دکھا دیں گے کہ اب آج کے دور میں اس کا ایک یہ کیفیت بھی پیدا ہو گئی ہے، پہلے اس کی اور کیفیت تھی۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی اس بات کی کہ جدید دور کے اندر پیدا ہونے والے بعض نظری مسائل جو وہ کس طرح کے تھے، اور الحاد کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے سوالات اہل مذہب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علم کلام ان سب سوالات کو ایڈریس کرتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم ان سوالات کا جواب دیتے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ علم کلام ہے کیا، ہماری روایت کیا ہے، اس میں مہارت کے بغیر میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سوالات جب سامنے آتے ہیں تو آپ کو کسی علم اور فن میں مہارت ہے یا نہیں، آپ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش کریں گے نا اس کے ساتھ، لیکن جب مہارت کے بغیر آپ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز، آپ غیر منظم بحث اور الجھی ہوئی بحث کرتے ہیں۔ یعنی غیر منظم سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے بس کوئی اس چیز کا جواب دے دیا، کہیں اس چیز کا جواب دے دیا، اور پوری پکچر کا آپس میں کیا تعلق بنا یہ ہمیں واضح نہیں ہو پاتا۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو علم کلام سمجھے اور پڑھے بغیر، اسلامی روایت میں مہارت حاصل کیے بغیر سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں اس نوعیت کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کہ وہ غیر منظم گفتگو کرتے ہیں۔ سننے والے کو کبھی بھی پوری پکچر معلوم ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک سوال کا جواب اگر لے بھی لے گا تو 10 اس کے ذہن میں پھر رہ جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں علم کلام کی جو کتابیں ہیں وہ بالکل ترتیب کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں، اور اس میں ترتیب یہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے، وہ علمیات سے شروع ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے افعال سے گزرتی ہوئی سمعیات تک چلی جاتی ہے، دلائل نقلیہ سے ثابت ہونے والے امور تک جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، جدید دور میں جو الحاد کا پرابلم ہے وہ ہم سے پہلے، یعنی مسلمانوں سے پہلے یورپ میں عیسائیوں کو پیش آیا، یہودیوں کو پیش آیا۔ تو انہوں نے رد الحاد میں اپنے اپنے مذہب کی روایت کے مطابق جوابات دینے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ خالص روایت پسند بھی ان کے لوگ تھے جو اپنی روایت سے محبت کرنے والے تھے، اور جدید ذہن کے بھی لوگ تھے جن کے اندر بہرحال مذہب کی تڑپ اور محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ روایت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کے جوابات بھی آئے۔ اب اس طرح کے جوابات سے انگریزی زبان میں بہت سارا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ذہین اور مذہب سے محبت کرنے والے لوگ، مخلص لوگ، وہ اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد پر کچھ سوالوں کا جواب ٹھیک بھی دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے سارے سوالوں کا جواب وہ غلط دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسلامی روایت سے مربوط نہیں ہوتا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جا بجا انکنسسٹنسیز کا شکار ہوتے ہیں اپنی روایت کے اندر۔ تو وہ جزوی طور پر کسی ایک مسئلے کا جواب دے دیں گے کسی ماڈرن تصورات کو استعمال کرتے ہوئے، ماڈرن جوابات کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن وہ مجموعی طور پر کوئی ہم اہنگ جواب اسلامی روایت کے پیش نظر نہیں دے پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان جوابوں کو سیکھ لینے کے باوجود ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے عقیدے کی روایت کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا عقیدہ بس ایک ڈاگمیٹک ٹائپ کی چیز ہے جس کو ہم نے ایسے ہی قبول کر رکھا ہے، وہ الگ چیز ہے، اور یہ جو عقلی ایکٹیویٹی میں کر رہا ہوں یہ الگ ہے۔ جبکہ علم کلام میں ایسا نہیں ہے، پورے غور و فکر کے بعد جو آؤٹ کم آتا ہے وہ آپ کے عقیدے کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ جو میں نے مانا ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ جانے ہوئے حقائق بھی موجود ہیں، یہ دو الگ دنیایں نہیں ہیں۔ پھر انفارچونیٹلی اسلامی روایت کے دفاع کے نام پر میں اسلامی روایت کی غلط نمائندگی کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیں نا، مجھے ایک علم کا معلوم ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس کی مثال یوں لیں، ایک شخص کہے نہ میں فقہ حنفی جانتا ہوں، نہ فقہ شافعی جانتا ہوں، نہ فقہ مالکی جانتا ہوں، نہ فقہ حنبلی جانتا ہوں، میں کسی فقہ کو بھی نہیں جانتا،
نہ ہی میں اصول فقہ کو سمجھتا ہوں، لیکن جو نئے مسائل آئے ہیں نا، میں تمہیں اس کے جواب دوں گا اسلامی شریعت کے مطابق۔ اب نام بڑا خوشنما ہے، اسلامی شریعت کے مطابق جواب دے رہا ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ دیں جواب، لیکن جب وہ شخص یہ بھی کہے کہ یہ اسلامی روایت ہے، تو اب ہم انہیں کہیں گے کہ جناب اسلامی روایت کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جواب اسلامی روایت میں کون دے رہا ہے، یہ کس کا جواب ہے؟ یہ حنفی کہتے ہیں، حنفیوں کے کون سے لوگ کہتے ہیں؟ شافعی کہتے ہیں، تو ان کے کون سے لوگ کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہ میں حنفی ہوں، نہ میں شافعی ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں اسلامی روایت کا نمائندہ ہوں، تو پھر آپ کی بات کو پرکھا تو جائے گا نا، روایت کے دعوے کے ساتھ پرکھا جائے گا اس کو، کیونکہ روایت تو ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے، وہ ایک واقعہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہو جائے گا آ جا کے اور پھر میں کہوں کہ یہ واقعہ میری روایت ہے۔ تو عام طور پر بغیر علم کلام سیکھے ہوئے عقیدے کے مسائل اور الہاد کے مسائل اور جدید دور کے جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا پورے خلوص کے باوجود اسلامی عقیدے کی روایت کی بےخونی کرنا شروع کر دیتی ہے تھوڑی ہی دور چل کے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ غیر شعوری کر جاتے ہیں، اور پھر جب متنبع کیا جائے تو پھر کبھی کبھی ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں شاید ہمیں تنبیہ کرنے والا غلطی کر رہا ہے۔ تو یہ وہ خطرات ہیں جو لاحق ہیں اسلامی عقیدے کی روایت کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہوئے نہ سیکھنے کی ضرورت کے اوپر کھڑی کر لینا کہ بھائی اس کو تو سیکھنے کی گویا ضرورت نہیں ہے، میں ذہین آدمی ہوں، میں نے فلسفے کی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو اب میں گویا عقیدے کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسی ہی غلطی ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو چند ذہین لوگ ہوتے ہیں اور چند چیزیں سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم جدید دور کے تمام عملی مسائل کا جواب ہم سے لے لو، اور پھر جب بتایا جائے روایت تو کہیں اور کھڑی ہے تو ہم کہیں گے ہم اس روایت کو یا نہیں لیں گے، اور یا پھر یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم روایت کو کی غلط نمائندگی کر رہے ہو، گویا جو روایت کی بات بتانے والا، کتاب سے بات دکھانے والا جو ہے وہ غیر روایتی بن کے ان کی نظر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ ایک خطرناک راستہ ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں یہ غیر شعوری تجدد ہے، یعنی ایک تجدد ہوا ہے جس میں میں سوچتا ہوں اور میں نے پورا غور و فکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اسلامی روایت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے نہ حنفیت سے دلچسپی ہے نہ شافعیت سے دلچسپی ہے، بس میں مسئلے حل کروں گا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا اجتہاد ہو سکتا ہے، گمراہی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی رائے ہے، لیکن یہ شخص شعوری طور پہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو نتیجے کے اعتبار سے یہی کر رہا ہے کہ وہ ساری روایت سے باہر نکل گیا ہے، چپکے سے ساری روایت کو غلط کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی اسے کہہ رہا ہے کہ میں روایت کا نمائندہ ہوں، میں تو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں اپنی روایت سے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص مخلص طور پر، اگرچہ اس کا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کچھ ثواب بھی ملے، ہمیں اس پہ ظاہر بحث نہیں ہے، بحث تو اس میں کہ یہ ہماری ڈسٹارٹ کر رہا ہے ہماری روایت کو۔ پھر ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری نقد کرتے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں اوور ڈیولپڈ کرٹیسزم آف ویسٹ، یعنی بعض اوقات ہم اپنے مخالف کی بات کا رد کرتے کرتے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی روایت کی بے کنی ہو رہی ہے، اور غیر ضروری چیزیں جو ہماری روایت نہیں چاہے گی کہ اس کا بھی نقد ہو، ہم وہ بھی نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کیونکہ بحث میں یہ جاننا بہت اہم ہے کہ میری لمٹس کیا ہیں۔ مثال کے طور پر پوسٹ ماڈرنزم نے ماڈرنزم کا بہت نقد کیا، تو ہمارے ہاں کچھ مفکرین جو مذہب سے مخلص ہیں وہ اس تنقید کو لے لیتے ہیں، سرمایہ داری کی اس تنقید کو لے لیتے ہیں، ماڈرنٹی کی اس تنقید کو لے لیتے ہیں جو پوسٹ ماڈرنزم ڈیولپ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوسٹ ماڈرن تنقید کی بنیاد پر جب میں ماڈرنزم کو گراؤں گا تو، اور میں یہ گویا جب میں اس نقد کو لے کر اس کے خلاف یوز کر رہا ہوں تو اگلا تو یہی سمجھے گا کہ یہ تمہاری پوزیشن ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم تو خود زیادہ خطرناک ہے ماڈرنزم کے مقابلے میں مذہب کے مقدمے کے خلاف۔ تو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے ماڈرنٹی کو گرا دیا پوسٹ ماڈرنزم کو استعمال کر کے، میں نے فار ایگزامپل کسی فلسفی کے لسانیاتی فلسفے کو استعمال کر کے گرا دیا کسی بات کو، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس لسانیاتی فلسفے کے بعد خود وحی کی معنویت پر کیا سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے عقل کی سے کسی بات کے نہ جانے جا سکنے پر فلاں فلسفی کا چونکہ استدلال مجھے بڑا معقول محسوس ہوا، میں نے اسے استعمال کر لیا اور کہا اس نے تو بڑی اچھی بات کہی کہ خدا کے بارے میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اہل مذہب کو خوش ہونا چاہیے، لیکن میں غور ہی نہیں کر رہا کہ اس بات کے میری لسانیات کی تھیوری پر کیا نظریے ملیں گے، اس کے خدا کی صفات کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں کیا نتائج پیدا ہوں گے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کی جتنی صفات کا اقرار کر رہا ہوں وہ سب بے معنی ہیں، اس میں تفویض کا اور تعویل کا یا پھر رویہ اختیار کرنا ہوگا مجھے۔
تو یہ سب میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ کیونکہ میں یا اپنی روایت کو سمجھ نہیں رہا، اور یا غیر ضروری نقد کر رہا ہوں، اور یا ایسی چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں جو میرے ہی ایکچولی بعد میں جا کے خلاف استعمال ہونے والی ہیں۔ تو علم کلام سے جڑنا ہمیں یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا میرا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب تک مجھے میرا راستہ معلوم نہیں ہے، میں دوسرے کے راستے کو غلط کہتا رہوں گا، پورا خطرہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس کو غلط قرار دے رہا ہوں جو میرے اپنے راستے کی بھی خلاف جا رہا ہوگا۔ تو صرف اس کا راستہ غلط ثابت نہیں ہوگا، وہاں سے میری بھی بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آ جائیں، ساری گفتگو کے بعد اگر میں خلاصہ کروں یہ چینل کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا شروع میں کہ وائی دس چینل، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی بات یہ کہ علم کلام کے منہج اور اس کی اسلامی روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چینل آپ کو وہ روایت سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ہم صرف عقائد نہیں سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ میتھڈ سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اسلاف نے ہمیں وہ ایک ذخیرہ دیا ہے، ایک علم کا ایک زبردست یعنی ایک مجموعہ ہے ہمارے پاس، جس کے ذریعے سے ہم ان سوالات کو اپنی روایت کے اندر رہتے ہوئے کنسسٹنسی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ آور پوزیشن۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات کے اوپر انڈیویجولائزڈ مطلب یہ کہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن علم کلام بحیثیت مجموعی ایک سبجیکٹ، ایک کورس کے طور پر مٹیریل فراہم کرنا، یہ ہمارا دوسرا بڑا مقصد ہے کہ آپ ایک ترتیب سے اگر چل کر علم کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، جس کو کور ٹو کور بک پڑھنا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کے لیے اس چینل کے ذریعے سے وہ مواد فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کورس مٹیریل کو انشاءاللہ استعمال کیا جا سکے گا ٹرین دا ٹرینرز کے موڈیول کے اوپر مستقبل میں ماہرین کو ٹرین کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تیسرا جو ہمارا اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم منہج سیکھ لیں تو پھر جدید دور کے جس طرح کے جو مسائل ہیں، جس کا میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیں، چاہے وہ نظری ہوں یا الہادی ہوں، ان میں سے کچھ ایشوز کو لے کے ان پر کیس اسٹڈی ہم کریں گے اور اصولوں کا انطباق کر کے دکھائیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہمیں حدوث عالم کی بحث سمجھ میں آ جائے، حادث کے لیے محدث کی ضرورت کی بنیاد سمجھ میں آ جائے، خدا اور کائنات کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایوولوشن کی تھیوری کو بھی لیں گے کہ اس کا کون سا حصہ ایسا ہے جو جاندار ہے اور کون سا ایسا جو بالکل بیکار ہے۔ جاندار سے میری مراد یہ ہے کہ جو واقعی کوئی سیریس بات کر سکتا ہے، اور کون سا ایسا ہے جس سے صرف اوور ریٹڈ ہے اور مذہب کے مقدمے کا اس کے ساتھ صرف سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم اس کو 1 منٹ کے اندر حل کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہمیں اپنے اصول پتہ ہوں، ورنہ پھر یہی ہوگا کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی میں ایک جملے میں خدا کو ساری کائنات کا مالک اور خالق اور اس پر قادر سکھا دوں گا، اور دوسرے جملے میں چیزوں کے اندر تاثیر بھی دکھاتا رہوں گا، اور مجھے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ دو جملے میں نے بولے تھے تھوڑی ایک ہی میسج کے اندر، ایک ہی خطبے کے اندر، ایک ہی صفحے کے اوپر جو میں نے لکھے وہ تو باہم متضاد ہیں۔ چوتھا مسئلہ جس کی طرف ہمارا یہ چینل انشاءاللہ توجہ دلانے کی کوشش کرے گا وہ ہے اسلامی تاریخ کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے جو افکار تھے، اور سارے افکار نہیں، بالخصوص ہماری کوشش ہوگی جو ہمارے اس چینل سے متعلق ہے، یعنی علم کلام سے متعلق جو ان کے افکار ہیں ان کو واضح کیا جائے، ان کے اوپر ہم خصوصی اسی طرح کچھ خصوصی موضوعات کو لے کر ہم ان کے اوپر پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ناقدین ہماری روایت کو نہ جانتے ہوئے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، وہ ہمارے لوگوں کے اوپر، ہمارے بڑے لوگوں کے اوپر، ہماری روایت کے اوپر، ہمارے افکار کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم ان کا بہت کمزور جواب دیتے ہیں یا غلط جواب دیتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان کا بھی مثال کے طور پر دیکھیں، ہمارے عرفان کی ایک زبردست روایت ہے جو صوفی فکر کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب اس میں نظریہ وحدت الوجود کو نہ سمجھتے ہوئے لوگ اس کے اوپر عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تو صوفیہ نے توحید بنا لی، ایک نیا دین بنا لیا، الیاذ باللہ۔ اسی طرح ان کے منہج کو سمجھے بغیر یہ کہنا کہ انہوں نے نبوت کا نیا تصور بنا لیا، یا انہوں نے الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی کہنے کا جواز پیدا کر دیا ہے شرعی معنی میں، اور پھر اسے استعمال کر کے ہمارے آج کے دور میں جو ایک غلط فرقہ پایا جاتا ہے جو ایک اور اضافی نبوت کی بات کرتا ہے اسی معنی میں جو علم کلام کے اندر نبی کا مفہوم ہے، تو وہ اس کی سپورٹ میں پھر بعض عبارات کو لے آتے ہیں صوفیہ کی کہ دیکھیں بھئی یہ بات تو ہمارے بڑے بڑے صوفیہ بھی کہا کرتے تھے، تو اگر انہوں نے کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ اگر وہ اسلام کے اندر جائز ہیں
تو ان کو بھی اسلام کے اندر جائز کہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بتانے کی کہ یہ ان صوفیاء کی فکر کی غلط نمائندگی کی جا رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ پورا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اپنے بڑے لوگوں کی۔ اور یہ دفاع، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ تعصب پر مبنی نہیں ہے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کسی تعصب کی وجہ سے تھوڑی مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں دلیل اور برہان کی بنیاد پر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی ہم اس کے لیے الحمدللہ دلائل رکھتے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ گویا اس دلیل کی نوعیت یہ ہے کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ اس نتیجے تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو، یہ وہ راستہ ہے جس سے چل کے میں اس جگہ تک پہنچا ہوں، اور اگر تم بھی اس کو استعمال کرو گے تم یہاں پہنچو گے۔ جو باقی راستے تم دکھا رہے ہو اس میں اگر غلطی ہے کہ وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ رہا تو ہم اس کو واضح کریں گے کہ تمہارے نتیجے، تمہارے میتھڈ کے اندر یہ غلطی ہے۔ تو ناظرین، ہم آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم بات کریں گے علم کلام کے تعارف پر، اور وہ ذرا فارمل ہوگا کہ جیسے کتاب کے اندر ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کے کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے، علم کلام کی نوعیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج میں نے گفتگو کی ہے آج اس حوالے سے کہ آج کے جو مسائل ہیں اور جو سوالات ہیں، علم کلام اس کن کن پہلوؤں سے اس سے ریلیٹ کر جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اہل اسلام کا فائدہ ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہو، علم نافع کا مطلب بنے ہماری بات، اور ہمیں ایسی بات کہنے سے بچائے جو خود ہمارے لیے یا کسی دوسرے کے لیے آزمائش کا باعث بن جائے۔ آخری بات یہ کہ اس چینل کے پر پیش کردہ مواد سے اگر کسی کو نفع ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا اجر میرے والدین اور میرے اساتذہ کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وعلیکم السلام۔